میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ خدا کا ایک خادم خدمت کے حوالے سے کسی پرائیویٹ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ اس ڈرائیور نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، نہیں، میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ خدا کے خادم نے ٹیکسی ڈرائیور سے ایک اور سوال کیا، کیا تم جہنم پر یقین رکھتے ہو؟ اس ڈرائیور نے کہا کہ جہنم نام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے اس خادم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سے ایک اور سوال کیا، کیا تم فردوس پر یقین رکھتے ہو؟ ڈرائیور نے پھر اسی بے رخی سے جواب دیا، جی نہیں، میرا ماننا ہے کہ فردوس صرف ایک فرضی قصہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خدا کے خادم سے کہا کہ جناب، کیا آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کی بابت آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ خدا کے خادم نے جواب دیا، ہاں، میں پورے دل سے ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ اچھا، تو پھر کیا آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں بھی آپ سے کچھ پوچھ سکوں؟ خدا کے خادم نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تمہیں آزادی ہے، تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی منزل بالکل قریب آ چکی ہے، لیکن میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ مسیح خداوند پر ایمان رکھنے کے سبب آپ مرنے کے بعد فردوس میں جائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو مار کیوں نہیں لیتے تاکہ اس دنیا سے جہاں دھوکہ اور مشکلات ہیں اپنے آپ کو آزاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہیں؟ خدا کے خادم کو ٹیکسی ڈرائیور سے اس قسم کے سوال کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ چکے تھے۔ خدا کے خادم نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ تمہارا سوال یقیناً میرے لیے بہت عجیب اور انوکھا تھا، لیکن میں صرف اس لیے زمین پر زندہ ہوں کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے مفت راست باز ٹھہرائے جانے کی خوشخبری دنیا کے مختلف کونوں میں لے کر جاؤں، اور جب میرا یہ مشن پورا ہو جائے گا خدا مجھے آسمان پر بلا لے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے پرجوش انداز میں خدا کے خادم کے ساتھ ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کیا اور اپنی اگلی سواری کی تلاش میں چل نکلا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہی سوال جو ٹیکسی ڈرائیور نے خدا کے خادم سے پوچھا تھا، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے امیدوار ہیں تو ہم اس زمین پر زندہ کیوں ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے یسوع کی صلیبی موت کا اعلان کریں اور انہیں بتائیں کہ یسوع ان کے گناہوں کے لیے ہوا تاکہ انہیں گناہوں سے آزاد کروا سکے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہماری نجات پر مہر کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بھائی یا بہن خداوند کے حضور توبہ کرے، اپنی زندگی خداوند کے حضور پیش کرے، یسوع کے خون سے مفت راست باز ٹھہرایا جائے، تو وہ آسمان پر اٹھا لیا جائے تاکہ دنیا کے دکھوں سے آرام پائے۔ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں اسی دنیا میں رکھتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی اگر 28ویں اور 29ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ ہاللیلویہ۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یسوع کا بوجھ کیا ہے؟ یسوع کا بوجھ اصل میں گناہ گار لوگوں کی نجات کا بوجھ ہے۔ ہم اس زمین پر اس لیے موجود نہیں کہ بڑے بڑے محلات کی تعمیر کروائیں، جائیدادیں بنائیں اور دنیاوی مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، بلکہ میرا اور آپ کا مقصد اس زمین پر خدا کی تمجید کرنا ہے۔ اس لیے میں اور آپ جب دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح مجھے میرے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر کے خوشی اور شادمانی سے بھرا ہے، تو ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ ہم اس زمین پر اس لیے ہیں کہ اپنے خداوند کی خدمت کریں۔ موجودہ کلیسیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے اس بنیادی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئی ہے۔ کلیسیا کے روحانی بنجر پن کی وجہ یہی ہے کہ وہ گواہی سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اس کی محبت مسیح کے لیے ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بطور ایماندار اس زمین پر میرا کام کیا ہے؟ میں اب تک زندہ کیوں ہوں؟ میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو
حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔